اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی کے حالات و واقعات پر روشنی ڈالیں گے۔ تو شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، حضرت ادریس علیہ السلام کی وفات کے بعد مسلمان پھنسے ہوئے تھے، چونکہ ان میں سے کسی دوسرے آدمی کو نبی نہیں بنایا گیا تھا۔ اس لیے لوگ ہدایت کے لیے ادریس علیہ السلام کے صالح صحابہ کی طرف دیکھنے لگے۔ وہ ان نیک آدمیوں کا احترام کرتے تھے اور ان کی پیروی کرتے تھے، اور جب بھی انہیں کوئی مسئلہ پیش آتا ان سے مشورہ کرتے تھے۔ ناظرین، آخر کار جیسے جیسے وقت گزرتا گیا نیک لوگ بھی فوت ہو گئے۔ مسلمانوں کو پھر ہدایت کے لیے کوئی رہنما نہ ملا۔ وہ ڈرتے تھے کہ اللہ کی راہ سے بھٹک جائیں گے۔ ناظرین، شیطان جو ہوشیار نظروں سے دیکھتا رہا، مرد کے بھیس میں آہ بقا کرنے والے مردوں اور عورتوں کے پاس آیا، ان سے کانوں میں سرگوشی کی، اگر ہم ان نیک آدمیوں کے مجسمے بنائیں گے تو یہ ہمیں اپنی عبادت میں زیادہ پسند آئے گا اور ہمیں یاد دلائے گا۔ ان میں سے مردوں نے اتفاق کیا کہ کیونکہ انہوں نے اپنے سب سے زیادہ متقی آدمیوں کے مجسمے بنانے میں کوئی حرج نہیں سمجھا، یہ یقینی طور پر انہیں اللہ کو یاد کرنے اور نیک کام کرنے کی ترغیب دینے میں مدد فراہم کرے گا۔ ناظرین، شیطان نے کامیابی سے اپنا بگاڑ کا بیج بو دیا تھا۔ وہ صبر سے کام لے رہا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ انسان کو دوسرے کی عبادت کرنے کے لیے حاصل کرنا ایک سست عمل ہے۔ جب وہ نسل گزر گئی اور نئی نسل کے لوگ مجسمے بنانے کے پیچھے کی نیت کو بھول گئے، تو شیطان نے ان کو لوگوں کے کان میں سرگوشی کی، تمہارے آباء و اجداد ان بتوں کی پوجا کرتے تھے، یہ مجسمے ان کے لیے نیکی لائے۔ ناظرین، اس طرح بت پرستی نے انسان کے دلوں میں جڑ پکڑ لی۔ صدیاں گزر گئیں اور اللہ نے مشرکین کو حق کی طرف لوٹانے کے لیے ایک نبی بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ اس مقدس کام کے لیے جس نبی کو چنا گیا وہ حضرت نوح علیہ السلام تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے وفادار شاگرد کو فصاحت و بلاغت اور بے پناہ صبر و تحمل سے نوازا تاکہ وہ کامیابی کے ساتھ اپنا فرض ادا کر سکے۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو وسیع کائنات کے اسرار و رموز کے بارے میں بتانا شروع کیا۔ انہوں نے انہیں رات اور دن، ستاروں اور چاند، پودوں اور جانوروں اور آسمانوں اور زمین کے بارے میں آگاہ کیا۔ اس نے انہیں سمجھایا کہ انسان کو اللہ نے اس کی تسبیح اور عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام نے انہیں اللہ کی وحدانیت کے بارے میں بتایا کہ دنیا کے اسرار صرف ایک حقیقی خدا کے وجود کا ثبوت ہیں اور وہ اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ ناظرین، انہوں نے انہیں سمجھایا کہ شیطان نے انہیں بتوں کی پوجا کرنے کے لیے گمراہ کیا ہے، اور اگر وہ اپنی بت پرستی جاری رکھیں گے تو اللہ کی طرف سے سخت عذاب سے خبردار کیا ہے۔ ناظرین، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے بڑی الجھن سے ان کی بات سنی۔ نوح علیہ السلام کی قوم میں سب سے زیادہ دکھی اور مایوس لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں سے امید اور سکون ملنا شروع ہوا، اور وہ آہستہ آہستہ اسلام کے دائرے میں داخل ہو گئے۔ جبکہ امیر لوگ غصے سے دیکھتے رہے۔ انہوں نے نوح علیہ السلام سے کہا، ہم آپ کو اپنے جیسا آدمی ہی سمجھتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے انہیں سمجھایا کہ وہ یقیناً ایک انسان ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر ایک انسانی رسول کا انتخاب کیا ہے، کیونکہ زمین پر سب سے زیادہ انسانوں کا قبضہ ہے، اور اگر زمین فرشتوں کے قبضے میں ہوتی تو اللہ تعالیٰ اپنا پیغام پہنچانے کے لیے کوئی فرشتہ رسول ضرور بھیجتا۔ ناظرین، مشرکین غضبناک تھے۔
انہوں نے نوح علیہ السلام کی مسلسل تبلیغ اور دلائل کو بہت دیر تک برداشت کیا۔ انہوں نے غصے سے نوح علیہ السلام کو للکارا، اے نوح، تم نے ہم سے جھگڑا کیا اور ہم سے جھگڑے کو طول دے دیا، اب ہم پر لے آؤ جس کی تم ہمیں دھمکی دیتے ہو، اگر تم سچے ہو۔ نوح علیہ السلام نے جواب دیا، تم پر اللہ ہی عذاب لائے گا، اگر وہ چاہے گا پھر تم بچ نہیں سکو گے، اور میری نصیحت تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے گی، خواہ میں تمہیں نصیحت کرنا چاہوں۔ اگر اللہ کی مرضی تمہیں گمراہ کرے، وہ تمہارا رب ہے اور اسی کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے۔ ناظرین، کفار جنہوں نے نوح علیہ السلام کے ساتھ صبر کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دیا تھا، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دین اسلام کی تبلیغ سے ڈرانے کی کوشش میں ان کی توہین کی۔ انہوں نے کہا، بے شک ہم تمہیں گمراہی میں دیکھتے ہیں۔ نوح علیہ السلام نے تحمل سے جواب دیا، مجھ میں کوئی نقص نہیں، لیکن میں رب العالمین کا رسول ہوں، میں تمہیں اپنے رب کا پیغام پہنچاتا ہوں اور تمہیں نصیحت کرتا ہوں، اور میں اللہ کی طرف سے وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ ناظرین، مسلسل تدحیق اور تردید کے باوجود حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تک اپنی قوم کو اسلام کی دعوت دینے میں ثابت قدم رہے، لیکن وجود میں آنے والی ہر نسل نے نوح علیہ السلام کو ان کے باپ دادا کی طرح رد کیا۔ ہر بچہ جو سمجھ کی عمر کو پہنچتا ہے، اسے حضرت نوح علیہ السلام کی تعلیمات کے خلاف واضح طور پر تنبیہ کی گئی تھی۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس جاتے تو وہ ان کے پاس سے بھاگ جاتے۔ انہوں نے نوح علیہ السلام کی موجودگی سے بچنے کا ہر بہانہ تلاش کیا۔ کچھ ہی دیر میں حضرت نوح علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ کافروں کی تعداد تیزی سے بڑھ رہی ہے، جبکہ مومنین کی تعداد میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ وہ اپنے لوگوں کے لیے بہت پریشان تھے اور ان کے لیے ایک خوفناک مصیبت کا اندیشہ تھا، لیکن ان کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا۔ ناظرین، تو حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اے میرے رب، انہوں نے میری نافرمانی کی اور اس کی پیروی کی جس کے مال اور اولاد نے انہیں صرف نقصان کے سوا کچھ نہیں دیا۔ انہوں نے ایک زبردست سازش کی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ تم اپنے معبودوں کو نہ چھوڑو اور نہ ان بتوں کو چھوڑو، بے شک انہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا، اے اللہ کافروں کو کوئی اضافہ نہ کرنا۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے جلد ہی حضرت نوح علیہ السلام کو وحی کی کہ اس کے بعد ان کی قوم میں سے کوئی دوسرا شخص اسلام میں داخل نہیں ہوگا۔ غمگین اور مایوس ہو کر حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کو جواب دیا، اے میرے رب، زمین پر کافروں میں سے کسی کو نہ چھوڑنا، اگر آپ ان کو چھوڑ دیں گے تو وہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے اور ان سے بدکار کافروں کے سوا کوئی نہیں ہوگا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی دعا ان کے رب نے قبول فرمائی اور اس نے حضرت نوح علیہ السلام کو ہدایت کی، اور ہماری نظروں کے نیچے اور ہمارے الہام سے کشتی بناؤ، ظالموں کی طرف سے مجھ سے خطاب نہ کرو۔ ناظرین، شہر کی حدود سے باہر سمندر سے دور حضرت نوح علیہ السلام نے فرشتوں کی مدد اور رہنمائی سے دن رات کشتی بنانا شروع کی۔ لوگوں کے مسلسل طنز کے درمیان کشتی کی تعمیر جاری رہی۔ انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام پر طنز کرتے ہوئے کہا، اے نوح، کیا کارپینٹری آپ کو نبوت سے زیادہ پسند ہے؟ تم سمندر سے اتنی دور کشتی کیوں بنا رہے ہو؟ کیا آپ اسے پانی کی طرف گھسیٹنے جا رہے ہیں یا ہوا اسے آپ کے لیے لے جائے گی؟ ناظرین، حضرت نوح علیہ السلام نے جواب دیا، تم جان لو کہ کون ذلیل و خوار ہوتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو ہدایت کی کہ جب ان کے گھر کا تنور پانی اگنے لگے تو مومنین کو جمع کر کے کشتی میں سوار ہو جانا، کیونکہ یہ سیلاب کے آغاز کی پہلی علامت تھی جو کافروں کو تباہ کر دے گی۔ کچھ ہی دیر بعد وہ خوفناک دن طلوع ہوا جب حضرت نوح علیہ السلام کے گھر کے تنور سے پانی نکلنے لگا۔ نوح علیہ السلام جانتے تھے کہ اب کشتی پر سوار ہونے کا وقت آ گیا ہے۔
ناظرین، حضرت نوح علیہ السلام نے مومنین کے ساتھ جانوروں اور پرندوں اور حشرات الارض کے جوڑے بھی ساتھ سوار کر لیے تھے۔ جن لوگوں نے نوح علیہ السلام کے عجیب و غریب رویے کو دیکھا وہ دوبارہ ہنسنے لگے۔ نوح یقیناً سر سے نکل گیا ہوگا، وہ جانوروں کے ساتھ کیا کرنے جا رہا ہے۔ ناظرین، کچھ ہی دیر میں غضبناک آسمان سے موسلادھار بارش برسنے لگی اور زمین کے ہر شگاف سے پانی بہنے لگا۔ پانی کی سطح آہستہ آہستہ بلند ہونے لگی اور سمندروں نے زمین کو فتح کر لیا۔ کبھی خشک زمین اب پہلی بار مکمل طور پر پانی میں ڈوبی ہوئی تھی۔ ناظرین، حضرت نوح علیہ السلام نے اس خوفناک آفت کا مشاہدہ کیا جو ان کی قوم پر نازل ہوئی تھی۔ وہ جانتے تھے کہ اللہ کے غضب سے بچنا نہیں ہے۔ کافروں میں حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی اور بیٹا بھی تھے جنہوں نے ان کی کشتی میں سوار ہونے سے انکار کر دیا۔ نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو سخت آواز دی، اے میرے بیٹے، ہمارے ساتھ سوار ہو جا اور کافروں میں سے نہ ہو جا۔ نوح علیہ السلام کے بیٹے نے جواب دیا، میں پہاڑ پر جاؤں گا، یہ مجھے پانی سے بچائے گا۔ نوح علیہ السلام نے جواب دیا، آج اللہ کے حکم سے کوئی بچنے والا نہیں سوائے اس کے جس پر وہ رحم کرے۔ کچھ ہی دیر میں نوح علیہ السلام کے بیٹے کو غصے کی لہروں نے اپنی لپیٹ میں لے لیا جو دوبارہ کبھی نہیں دیکھا جائے گا۔ ناظرین، قرآن کی آیات جو حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر کرتی ہیں کل 47 مختلف مثالیں ہیں جہاں اللہ براہ راست حضرت نوح علیہ السلام کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔